الوجود صاحب لواء الحمد و مقام المحمود سیدنا و مولانا مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم صلوات علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ ماشاءاللہ حلالی زیادہ ہیں، آواز بہت کم ہے، سارے مل کے بولیں نعرہ تکبیر، اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد یزیدیت مردہ باد. پر محمد وآل محمد صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صاحبان اب لوگ ہیں متمسکین باب العلم، موالیہ نے حیدر کرار. سب سے پہلے تو کل کی معذرت، کیونکہ کل تھوڑا سا ٹائم ڈسٹربنس ہو گئی. ڈسکے سے ستوکی سے میں نے چھوڑا، لیٹ چھوڑا. ممبر تلونیا والا میں بھی لیٹ ہو گیا، یہاں تک آتے آتے کافی ٹائم ہو گیا. تو قبلہ کافی پڑے میرے انتظار میں، تو ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں. لیکن میرے آتے آتے پھر ذاکر صاحب آ چکے تھے، تو پھر میں نے کہا انشاءاللہ کل میں ٹائم پہ آ جاؤں گا. تو آج میں اپنے ٹائم پہ آ گیا ہوں. تو انشاءاللہ میں آج نوکری آپ کے سامنے ایسی پیش کروں گا کہ آپ کے چہرے گلاب بن جائیں گے انشاءاللہ. اپنے مجلس کا آغاز میں کیونکہ میں اپنے استاد محترم کی دعا کے ذریعے سے یہاں آیا ہوں، تو انہی کے جملے سے سٹارٹ ہوں گا. پھر میں انشاءاللہ جو ہے وہ آغاز کرتا ہوں کہ دیکھیے پوچھا گیا اے اللہ کیا تو انبیاء سے کلام کرتا ہے؟ آوازیں کرتا ہوں. جی یا اللہ کیسے کرتا ہے؟ آوازیں وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. مجھ اللہ کا انبیاء سے کلام کرنے کا طریقہ یہ ہے، انداز یہ ہے، سٹائل یہ ہے. میں کسی کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کرتا ہوں، کسی کے ساتھ پردہ رکھ کے کلام کرتا ہوں، کسی کے پاس فرشتہ بھیج کے کلام کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے نبی یہ کہہ سکتے ہیں. گلفام بھائی اپنے مجمع سے کہیے جملہ برداشت کر کے دکھائے. یعنی سارے کے سارے نبی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جن سے اللہ بولا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آدم کہہ سکتا ہے اللہ ہم سے بولا ہے، نوح کہہ سکتا ہے اللہ ہم سے بولا ہے، ابراہیم کہہ سکتا ہے اللہ ہم سے بولا ہے، اسماعیل کہہ سکتا ہے اللہ ہم سے بولا ہے، ہود کہہ سکتا ہے اللہ ہم سے بولا ہے، داؤد کہہ سکتا ہے اللہ ہم سے بولا ہے، موسیٰ کہہ سکتا ہے اللہ ہم سے بولا ہے، عیسیٰ کہہ سکتا ہے اللہ ہم سے بولا ہے. یعنی 1.25 لاکھ نبی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جن سے اللہ بولا ہے. اور تیرا مولا علی وہ ہے جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتا ہے کہ تم وہ ہو جن سے اللہ بولا ہے، ہم وہ ہیں جن کے لہجے میں اللہ بولا. کیا بات، واہ بھائی واہ، واہ کیا بات. اجازت ہے میں بات شروع کروں؟ بسم اللہ بسم اللہ. کیا بات. تو گفتگو اگر پرسوں کی یاد ہو تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب میں ترجمہ کروں گا اور اس حلالی کی اماں کو بھی سلام جو ترجمہ سمجھ کے بولے. اللہ کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. وہ شیعو سنیو یہ میرا تھوڑا احسان ہے کہ محبوب محمد میرا تھا ہم نے تمہیں دے دیا. نہیں سمجھے سارے بندے نہیں سمجھے. محبوب محمد سبحان اللہ ہم نے تمہیں دے دیا. اب دیکھیے عام طور پر میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ شیعوں کی مجلس میں کیا لینے جانا ہے، یہ تو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے، یہ تو علی علی کر کے چلے جاتے ہیں تاکہ شیعہ اور سنی میں فساد پیدا ہو جائے، لڑائی. حالانکہ شیعہ اور سنی اسلام کے تو بازو ہیں جو کل بھی اکٹھے تھے آج بھی اکٹھے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جو سنی بھائی ہیں وہ رونے کو عبادت سمجھتے ہیں، جو شیعہ ہیں وہ ماتم کو بھی عبادت سمجھتے ہیں. تو ہم کب کہتے ہیں جناب کہ سارے ماتم کرو، جب تک سمجھ میں نہ آئے نہ کرو. ذکر میں تو آؤ، پیغام لے کے جاؤ. یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ شیعہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے. جناب آپ آگے ہیں، آپ کی توجہ کے لیے دوبارہ جو جملہ دہرا رہا ہوں کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اگر کرتے بھی ہیں تو برائے نام سے کرتے ہیں. خدا کی قسم اب جملہ برداشت کر کے دکھاؤ.
ہمارا حوصلہ دیکھ، اگر تیرے پاس ایک علی ہوتا تو میں دیکھتا تو اللہ کو کیسے اللہ مانتا ہے. حوصلہ دیکھ، ہمارے پاس 14 علی ہیں، سجدہ پھر بھی علی کو کرتے ہیں. صدقے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. مل کے ہمارے پاس 14 علی ہیں. سبحان اللہ. ہمارے پاس 14 علی ہیں، ماشاءاللہ. سجدہ پھر بھی جلی کو کرتے ہیں. اب دیکھیے ہم کہتے ہیں نا کہ 14 محمد، اولنا محمد، واسطونا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد، تو جو مومنین ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہوتے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ 14 علی تو مومن پریشان ہیں. 14 علی کیسے؟ ارے بھائی یہ زمینوں اور آسمان کا فرق ہے. اب میں مثال عرض کر دیتا ہوں، اب آپ نے ترجمہ سمجھ کے بولنا ہے. اللہ کہتا ہے، اب میں بتانے لگا ہوں 14 محمد کب ہوتے ہیں، 14 علی کب ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے قال یا ابلیسو ما مانا کا ان تسجد لما خلقت بیدی، وہ تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. نہیں سمجھے تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں، یعنی میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 14 محمد کب ہوتے ہیں، 14 علی کب ہوتے ہیں. اس لیے میں نے تھوڑا سا ٹرن لیا ہے. پھر سنیے، وہ تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں اللہ نے اپنے قدرت کاملہ دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. استکبرتا، کوئی تو نے غرور کیا. ام کنتا من العالین، علی ایک ہو تو علی، جمع ہو زیادہ ہو تو عالین. استکبرتا، کوئی تو نے غرور کیا ہے. ام کنتا من العالین، کیا تو اس جماعت میں ہے جہاں سارے ہی علی ہیں. نہیں سمجھے سارے بندے نہیں پہنچے. کیا تو اس جماعت میں ہے جہاں سارے ہی علی رہتے ہیں اور تو نے غرور کیا، تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. تو نے تکبر کیا ہے. کیا تو اس جماعت میں ہے جہاں سارے ہی علی رہتے ہیں. کوئی بولے نہ بولے ترلا ہی ہے. اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ کی پاکیزہ آواز منبر تک آنی چاہیے. میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، خدا کے لیے سمجھو، یہ 14 فرش میں ہو تو محمد ہوتے ہیں، عرش میں ہو تو علی ہوتے ہیں. کیا کہنے ان ہاتھوں کے، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. جو زد علی کے لیے بلانا جی بھائی ہے علی. کیا بات ہے، یہ 14 فرش پہ ہو تو محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو علی ہوتے ہیں. اب دیکھیے ایک اور اس سے تھوڑی سی مشکل بات ہو جائے، سمجھ جائیں گے، میرا ساتھ دیں گے. علم الکلام کی ہے، تھوڑی سی مشکل ہے لیکن میٹھی ترین بات ہے خدا کے لیے، ضروری ہے. آپ سنیے، پوری کائنات میں تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی ایسے کھل ڈل کے اللہ پہ نہیں بولا جیسے علی بولا ہے. واہ 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 واہ. 1.25 لاکھ نبی ایسے اللہ پہ نہیں بولے جیسے مولا علی بولا ہے. ایون یہاں تک حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ بھی اللہ پہ اتنا نہیں بولے جتنا علی بولا ہے. اب آپ کو حق بنتا ہے، میرا گریبان پکڑ کے مجھ سے پوچھو اسد آباد، جب 1.25 لاکھ نبی اللہ پہ ایسے نہیں بولے تو علی کھل کے کیوں بولا؟ تو عزیزان محترم، اللہ پہ بولنا چاہیے بھی علی ہی کو تھا، اس لیے کہ اللہ ہونے کا شبہ کسی اور پہ نہیں، مولا علی پہ ہوا ہے. کیا کہنے جو سمجھ چکے ہیں میری باتوں کو. اللہ اکبر. آپ مولا کے ہاتھوں کو سلام. آخری بھائی تک مل کے بولیں ہے علی. کیا بات ہے، اللہ ہونے کا شبہ واہ واہ. جیو مولا علی پہ. اس لیے مولا علی ممبر ہو یا میدان، اللہ پہ سمجھا دیتا ہوں. لوگوں نے بڑی چھلانگ لگا دی، کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. سمجھانے کے لیے تھوڑا سا ٹرن لے رہا ہوں اس لیے تاکہ بات آسان ہو جائے. تھوڑی سی مشکل ہے، آسان کرنا چاہ رہا ہوں. عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. 2 نبی ہیں جو بڑے بیٹھے ہیں، ان کو میں سبق سنا رہا ہوں. جو میرے عمر کے حساب سے ہیں نا، نوجوان بیٹھے ہیں، ان کو میں بات بتانے لگا ہوں. آپ نے ایک نبی سنا ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. دوسرا بھی سن لیجئے، جناب عزیر، اسے بھی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. ایڈریس سنیے، 7 شریف گئے ہیں. دربار کے ایک طرف ایک مزار ہے جو الٹا ہوا ہے، دیکھا ہے الٹا ہوا ہے نا. اب جناب عزیر ایک گدھے کے اوپر سوار ہیں. نہیں سمجھے؟ ایک گدھے کے اوپر سوار ہیں اور وہ جا رہے ہیں ایک ایسی بستی کے قریب سے جڑی ساری پٹھی ہوئی سی، چھتاں تھلے تے نہیں ہیں. اس بستی کے قریب سے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا اللہ
اب میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں علی اللہ پہ کیسے بولتا ہے، اس لیے میں نے مثال کا حوالہ لیا ہے، مثال کا جو ہے میں سہارا لے رہا ہوں. یا اللہ تو اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا، تو کیسے زندہ کرے گا. قرآن کہتا ہے، قرآن سے پڑھ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے اسی وقت اوتھے ہی تھاں تے اللہ نے اس نبی کو اور اس گدھے کو 100 سال کے لیے موت دے دی. اس کا مطلب 100 سال کا عرصہ نبی اور گدھا ایک جگہ ایک قبر میں پڑے رہے. 100 سال کے بعد اللہ نے آواز دی، گدھا گدھا تھا، نبی نبی تھا، گدھا گدھا تھا، نبی نبی تھا، گدھا گدھا تھا، نبی نبی تھا. تو پتہ چلا ساتھ رہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب اللہ بلائے گا پاک پاک اٹھے گا، پلید پلید اٹھے گا. بھائی ہاتھوں کو سلامت رکھیں. اچھا دہلی کے لیے بلند ہو رہے ہیں آپ جی میرے بھائی، آپ جی. جب اللہ بلائے گا پاک پاک اٹھے گا، پلید پلید اٹھے گا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اب میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علی وہ ہے جو ممبر ہو یا میدان اللہ پہ بولے، ممبر ہو یا میدان اللہ پہ بولے. کیسے؟ یعنی لوگوں نے چھلانگ لگائی، کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. لوگوں نے چھلانگ لگائی، کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نہیں. عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نہیں. عزیر اللہ کا بیٹا، یعنی عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. یہاں نصیری آ گئے، انہوں نے کہا علی ہی اللہ ہے، علی ہی اللہ ہے، علی ہی اللہ ہے. اسی لیے اللہ نے اپنی توحید بچانے کے لیے علی کو سینٹر آف دا کعبہ، جوفِ کعبہ میں بھیج کے کائنات کو بتا دیا کہ جو بھیجے وہ اللہ ہے، جو آئے وہ اللہ نہیں ہوتا. کیا بات ہے، کیا کیا کہتے ہیں مولانا صاحب السلام علیکم. کیا بات ہے، کمال سن رہے ہیں آپ. کیا کہتے ہیں آپ؟ یعنی جو بھیجے وہ اللہ. پریشان نہ ہو، میں آرام نہ پڑھنے نہیں پڑھ دیتی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آواز آتی ہے کٹی آتی ہے اچھی جا مطالعہ چل رہا بند ہوا رکو. میں کہنا بھی کچھ نہیں، پلا کیوں 1 2 تین. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو بھیجے، تھوڑا سا ساؤنڈ کھول دیں، باقی ٹھیک ہے، ایمان ہے. جو بھیجے وہ اللہ ہے، جو آئے وہ اللہ نہیں ہوتا. جو بھیجے وہ اللہ ہے، جو آئے وہ اللہ نہیں ہوتا. تھوڑا سا ساؤنڈ کھولیں تو بہترین ہے، ساؤنڈ بہترین زیادہ، تھوڑا سا ساؤنڈ لیول بڑھا دیں. جو آئے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو بھیجے وہ اللہ ہوتا ہے، جو آئے وہ اللہ نہیں ہوتا. جب تک تھوڑا سا ساؤنڈ سیٹ نہیں ہوتا میں دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ پوری ہو جائے. آپ کو جملہ اگر ذہن میں آ جائے تو میں جو ہے کہہ کے میں ابھی ہٹا تھا. یعنی جو بھیجے وہ اللہ ہے، جو آئے وہ اللہ نہیں ہوتا. جو بھیجے وہ اللہ ہے، جو آئے وہ اللہ نہیں ہوتا. یعنی اللہ نے کہا اے علی میں نے تجھے اپنی معرفت کے لیے سینٹر آف دا کعبہ، جوفِ کعبہ، سینٹر آف دا کعبہ، دیوار پھاڑ کے کعبے کے سینٹر میں اتارا، پھر تجھے محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ رکھا، پھر محمد مصطفیٰ کی زبان کو تیرے منہ میں رکھا اور تجھے لسان اللہ بنا دیا. یا علی آج سے تیرا اور میرا وعدہ ہو گیا. مالکہ کون سا وعدہ؟ فرمایا پوری نہج البلاغہ میں تو بتائے گا چلی کیا ہے، پورے قرآن میں میں بتاؤں گا علی کیا ہے. پورے قرآن میں بھائی چھوڑ دیں، بھائی مہربانی آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوڑ دیں. پورے قرآن میں میں بتاؤں گا. اللہ
یعنی تو جو ہے پریشان تو نہیں ہو گئے؟ بات کا لطف آ رہا ہے؟ تھوڑا سانس پڑھا دیں بھائی. یعنی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے کہا پوری نہج البلاغہ میں، تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا ماحول لیکن آپ جو ہے پرواہ نہ کیجیے، یہ باتیں میرے پاس بہت بڑی ہیں. یعنی پوری نہج البلاغہ میں تو بتائے گا جلی کیا ہے، پورے قرآن میں بتاؤں گا علی کیا ہے. مثال سنیے، ایک پرانا سا قبرستان ہے. بسم اللہ، ذاکر صاحب تشریف لے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھ لیں. قبلہ آ گئے تو میں گیا. ایک پرانا سا قبرستان ہے جناب، ایک قبر ساتھ ہیں. ایک قبر کے پاس جا کر مولا علی نے دوش سے ابا کو اتارا، مصلی بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر کہا کم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے. جیسے ہی یہ کہا قبر سے ایک نوجوان لڑکا بالوں سے مٹی جھاڑتا ہوا باہر آیا. مولا علی مسکرا کے کہتے ہیں جا تیری اماں کہہ رہی تھی. علی نے ایویں میرے منڈے میں جنگ سے کھڑ کے مروا چھڑیا، جا آج سے ہم نے تجھے چھوڑ دیا ہے، آج سے ہم نے تجھے چھوڑ دیا ہے، جا جتنا جی چاہتا ہے جی. اگلی قبر پہ گئے تو جو ہاتھ میں ایک طرف، بہت گہری بات. اگلی قبر پہ گئے، مولا علی نے مصلی نہیں بچھایا، نماز نہیں پڑھی، دعا نہیں مانگی، کم بِإِذْنِ اللہ نہیں کہا بلکہ سیدھا کہہ دیا کم بِإِذْنِ، اٹھ میرے حکم سے. بندہ باہر آ گیا. جناب قمر پریشان، حیران و پریشان. مالکہ یہ کیا ہے؟ سرکار یہ کیا معاملہ ہے؟ مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے آپ نے نماز پڑھی، دعا مانگی اور کہا کم بِإِذْنِ اللہ، یہاں آ کر نہ آپ نے مصلی بچھایا، نہ آپ نے نماز پڑھی، نہ دعا مانگی اور نہ یہی کہا کم بِإِذْنِ اللہ، بلکہ سیدھا ہی آ کے کہہ دیتا ہے کم بِإِذْنِ، اٹھ میرے حکم سے. مولا علی مسکرا کے کہتے ہیں کمبر پریشان نہ ہو، حکم جلی کا ہو یا علی کا، ایک ہی بات ہے، اصل میں ہم اللہ منوانے آئے ہیں، اللہ بننے نہیں آئے. کیا بات ہے، اللہ منوانے یعنی آخری جملہ سنیے جی، ممبر ہو یا میدان، علی جب بھی بولے اللہ. ممبر پہ ہیں علی، علی کہہ رہے ہیں سلونی قبل ان تفقدوا، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو. ایک بندہ کہتا ہے یا علی جو مرضی پوچھ لیں. سرکار فرماتے پوچھو. کہتا ہے سرکار بتائیں آپ کب سے ہیں؟ اب میں آپ کے چہروں کی زیارت کروں گا جو کھل جائیں گے. مولا آپ کب سے ہیں؟ فرمایا کب، جب، تب، تینوں نہ تھے ہم تھے. سمجھ کے بولے کیا کہنے، کب جب تب، ذاکر صاحب کب جب تب تینوں نہ تھے ہم تھے. کہنا کی چاہ رہے تھے عرش نہ تھا ہم تھے، فرش نہ تھا ہم تھے، زمین نہ تھی ہم تھے، آسمان نہ تھا ہم تھے، ستارے نہ تھے ہم تھے، سیارے نہ تھے ہم تھے، کوئی تورات نہ تھی ہم تھے، زبور نہ تھی ہم تھے، انجیل نہ تھی ہم تھے، کوئی قرآن کی قسمیں قرآن بھی نہ تھا ہم تھے، جبرائیل نہ تھا ہم تھے، اسرافیل نہ تھا ہم تھے، کچھ بھی نہیں تھا ہم تھے. آگے بڑھ کے سائل کہتا ہے سرکار جب کچھ بھی نہیں تھا اور آپ تھے پھر آپ رہتے کہاں تھے؟ فرمایا وہیں جہاں وہ رہتا تھا. کہنے والا ہاتھوں کو سلامت رکھے. وہیں رہتے تھے جہاں وہ. سائل کہتا ہے سرکار پھر کیا ہوا؟ آواز آئی اے 14 میرے لیے کیا کرو. ہم نے کہا بہت جلدی کر رہا ہوں کہ یہ بات تھوڑی سی بدلی ہے، رک کے کریں گے لیکن میں جلدی کر رہا ہوں کیونکہ ذاکر صاحب آ چکے ہیں، ان کا ٹائم میں زیادہ کیونکہ ہم غاصبوں کو نہیں مانتے اس لیے میں ٹائم کا سر نہیں کرتا. عزیزان محترم اے 14 ہمارے لیے کیا کرو. آواز آئی مالک ہمارے بعد مخلوق بنے گی. آواز آئی بنے گی، قیامت تک مخلوق آئے گی، جو بھی بنے گی آپ کا صدقہ بنے گی. آواز آئی اگر مخلوق آئے گی تو پھر ہمیں کوئی ایسا کام دے جو کسی اور کے بس میں نہ ہو، جو کسی اور کے بس میں نہ ہو، جو کسی اور کے بس میں نہ ہو. تو آواز آئی میں ہوں چھپا ہوا، میں چاہتا ہوں، مجھے کوئی جانتا نہیں، مجھے کوئی پہچانتا نہیں، میری کسی کو معرفت نہیں. میں چاہتا ہوں میں جانا جاؤں، میں چاہتا ہوں میری معرفت ہو جائے، میں چاہتا ہوں ہر کوئی مجھے جانے. کن تو کنزل مخفیہ، میں چھپا ہوا ہوں، میں چاہتا ہوں میری معرفت ہو جائے، میری معرفت ہو جائے، لوگ مجھے جاننا شروع ہو جائے، میری معرفت ہو جائے، میں پہچانا چاہوں. تو آواز آئی تو پھر ہم ایسے 14 کہتے ہیں ہم ایسے بن کے رہیں گے جو ہمیں دیکھے گا اسے نظر تو آئے گا.
दादा जो हमें देखेगा उसे नजर तू आएगा, जो हमें देखेगा उसे नजर तू आएगा। और अगर तेरे दर से कोई खाली जाने का शिकवा करेगा, हम हालत रकू में ऐसे अंदाज में ज़कात देंगे कि तू कुरान में कहता हुआ नजर आएगा, अर्श पे अल्लाह बोला है, फर्श पे अली बोला, बोलो बोलो अमीना।